و آلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی قدر، اب ہم چلتے ہیں محترم المقام حضرت قبلہ سید محمد عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں۔ حضرت آج کی ہماری پہلی کال محترم سلمہ بہن نے لندن سے، یہ آف لائن انہوں نے آن ایئر نہیں آنا چاہتی تھی، کال کی اور سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی سید خفیہ طور پہ کسی دوسرے غیر محرم لڑکی سے تعلقات رکھے اور پھر خفیہ طور پہ شادی بھی کرے تو کیا ایسا کرنے والا سید بھی قابل احترام ہے؟ اور پہلے سے بھی ان کی شادی ہے اور اس کے بچے ہیں، خفیہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، تو کیا ان کا بھی احترام اسی طرح ہی کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع ما یوحی الیک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم جناب علامہ خورشید احمد صابری صاحب، ہماری جس بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ کوئی سید اگر خفیہ طور پر شادی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سید جو ہے عرف میں جناب حسنین کریمین طیبین کی اولاد کو سید کہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے عرف میں۔ ٹھیک، سید کا احترام جو ہے وہ ان کی اس نسبت پاک سے ہوتا ہے کہ وہ اولاد رسول کریم ہیں، لیکن اس بات کو ہر مسلمان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ، جن کی وجہ سے سارا حیا، ادب، عزت، احترام کی جاتی ہے، آپ کو بھی اللہ احکم الحاکمین نے یہ فرمایا ہے کہ حبیب آپ بھی وحی کی تابع داری کیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ کی وحی کے تابع ہیں، اور حالانکہ وحی پر آپ کا جو اختیار ہے وہ اپنی جگہ مسلم، مگر احکام وحی جو ہیں ان کی اتباع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی لازم ہے۔ لہذا جو کچھ بھی شریعت کے احکام ہیں اس سے استثناء کسی سید کو کیا ملے گا؟ جب سید و سرور انبیاء کا یہ حال ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم مرتبہ کے باوجود کہ وحی کے جو احکام ہیں ان کی تنفیذ آپ کے احکام عالیہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے خاص کو عام، عام کو خاص، مطلق مقید، اس پر مقید کو مطلق، یعنی اس طرح کے احکام، مشترک میں معانی کا تعین، اس میں نبی پاک علیہ السلام مختار ہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے اس کی تنفیذ کے اندر۔ اس کے باوجود احکام وحی جو ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تابع ہیں، کیونکہ اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہی تو سب سے بڑی مثال ہے امت کے لیے۔ اگر احکام شرعیہ میں وہ اپنے اوپر نافذ نہیں کرے گا اور مثال نہیں پیش کرے گا تو پھر امت جو ہے وہ اس پر کس طرح عمل کر سکے گی؟ لہذا سید کے بارے میں کسی مشکل میں مبتلا ہونے کی امت کو ضرورت نہیں ہے کہ امت کے سامنے اگر کوئی سید احکام شریعہ کی پیروی نہیں کرتا تو اس کا کوئی مسئلہ بن جائے۔ جب میں یہ آخری حد آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جن کی وجہ سے ساری عزتیں ہیں، جب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو پھر سید کی کیا مجال کہ وہ اس بارے میں کوئی بھی، بلکہ اس کا تو دوہرا فرض ہے کہ وہ عملی نمونہ بنے۔ اور جہاں تک شادی نکاح کا مسئلہ ہے، اس میں شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ نکاح کا اصل میں مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اعلانیہ ہو۔ کیوں کہ یہ تعلق جو ہے وہ شرعی حوالے سے یہ بنے گا کہ جب مشتہر ہو جائے گا تو ان کا ایک تعلق یہ تو ختم نہیں ہو سکے گا، یعنی عقد کی اطلاع اگر سب کو ہوگی تو یہ حیا بھی تو ہوگی کہ سب اس پر مطلع ہیں کہ ہم اس عقد میں بند گئے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے۔ اور شریعت میں یہ بات پسندیدہ ہے، محمود ہے
کہ عقد جو ہے آپ بتائیں کہ یعنی کوئی ایسی منادی کرنا یا ڈھول بجانا یا اس قسم کی چیز یا کوئی ایسا جو ہے نا آواز دینا شریعت میں کوئی اتنا پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، مگر شادی کی تقریب پر اس کو بھی جو ہے پسند فرمایا گیا. کیوں؟ تاکہ جتنا جہر ہو سکے پتہ چل سکے کہ ایک مسلم آقا ایک مسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے. تو اس لیے خفیہ کی جو بات کہی گئی ہے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی نکاح کو خفیہ ہوتا ہے. اس لیے اس میں جار ہی محمود ہے اور وہ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ سید ہو یا کوئی غیر سید ہو. جو شریعت کے احکام ہیں وہ سب کے لیے ہیں. سبحان اللہ. تو یعنی وہ ان کا یہ جو پوچھنے کا مقصد تھا بھئی ان کے خفیہ جو تعلق ہے اس کی بنیاد پہ بطور سید اس کی رسپیکٹ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو اگر ایسا تعلق وہ ہوگا تو وہ فسق کے زمرے میں آئے گا، جی کیونکہ یہ گناہ ہے. جی تو فسق کی صورت میں جو بھی شریعت سے واقف لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے شخص کی رسپیکٹ نہ کریں تاکہ اسے احساس ہو کہ میں نے فسق نہیں کرنا، شریعت کی حدود کی پابندی کرنی ہے. سبحان البتہ دل میں نفرت نہ محسوس کریں. اس بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ایسا سمجھے جیسا کسی کا پاؤں جو ہے وہ کیچڑ میں خراب ہو گیا ہے یا اس کو کپڑے پر دھبا لگ گیا ہے تو ہم اس کو صاف کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے دل میں نفرت اس وقت تک نہ محسوس نہ کی جائے جب تک کہ وہ حد کو اس کا جرم نہ پہنچ جائے. جی بدعقیدگی یا حد کفر کو جب پہنچے بدعقیدگی بھی تو اس وقت جو ایک رسپیکٹ ہے اس کو، مگر اصحاب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دائرے میں رہتے ہوئے اس کو احساس ضرور دلائیں کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ سے باز آ جائے. جزاکم اللہ. محمد ریاض صاحب ہیں الفورڈ سے. السلام علیکم محمد ریاض صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت پہلے تو دعا کی درخواست ہے آپ لوگوں سے. جی ماشاءاللہ. اچھا حضرت سوال یہ تھا کہ جیسے کہ یو کے اندر مسجدیں جو خصوصی طور پر مطلب کہ وہ مسجدیں ہوتی ہیں کافی دور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں جماعت کرا لیتا ہوں. جی تو گھر میں جب جماعت کراتا ہوں تو بعض اوقات صرف بیوی ہوتی ہے ساتھ میں. تو جب بیوی ساتھ ہو تو حضرت وہ کتنی دور پر کھڑی رہے؟ کیا وہ پیچھے کی صف میں کھڑی رہے یا جیسے کہ مرد کھڑے رہتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہو کر ویسے کھڑے رہے؟ دوسرا سوال یہ کہ سنتوں اور نفلوں کے اندر کیا یہ بات صحیح ہے کہ بیوی یا دوسری عورتیں خواتین جو گھر کی محرم ہوتی ہیں وہ ساتھ ہی میں صف میں کھڑی رہ سکتی ہیں کیا؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے محترم محمد ریاض صاحب، جزاک اللہ تشریف لانے کا شکریہ. انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا. جی شاہ صاحب کی آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ ان کا یہ پہلا جو سوال ہے کہ مسجد دور ہونے کی وجہ سے گھر میں جب نماز وہ جماعت کریں تو ساتھ اہلیہ کو بیوی زوجہ کو کھڑا کریں تو اس کو کہاں کھڑا کریں؟ اپنے ساتھ پچھلی صف میں یا اس کا طریقہ کیا ہے گھر میں جماعت؟ بچے بھی اگر ساتھ ہوں جی جی بالکل وہ اکیلی نہ ہو تو پھر بچے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہ پچھلی صف میں مطلب پیچھے اقتدا کرے، پیچھے کھڑی ہو. ٹھیک. اور اگر بالکل مجرد ہے اکیلی ہے اور اس صورت میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی محاذی نہ کھڑی ہو بالکل ساتھ، جتنا کہ جہاں امام کا جو ایڑی ہے تو اس تک اس کے اگر پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہاں ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بالکل محاذی ساتھ میں برابر آ کے وہ نہ کھڑی ہو. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے جو پوچھا وہ یہ تھا کہ سنتوں اور نفلوں میں بھی ساتھ کھڑا ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ وہی طریقہ ہے. جی جی وہ ان کو بالکل ساتھ صف کے اندر امام کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. پیچھے کھڑے ہوں، اگر وہ متعدد لوگ ہیں تو پھر تو یقیناً پیچھے صف میں کھڑے ہوں. بلکہ بچے کچھ اگر بڑے باشعور ہوں تو پہلے بچوں کی صف ہو جائے، پیچھے عورتیں ہو جائیں. اور اگر اس سے بھی کم ہے تو بھی پیچھے صف میں کھڑے ہوں اگر متعدد ہیں تو. اور ایک ہونے کی صورت میں نے بتا دیا کہ اس وقت بھی تھوڑے فاصلے کے ساتھ پیچھے اقتدا کا تب درست ہوگی. جزاکم اللہ. محترم مدثر صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم مدثر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں قبلہ حضور قبلہ عالم قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ کے بھی بارگاہ میں سلام. وعلیکم السلام. اور محمد احمد رضا صاحب کی بارگاہ میں بھی سلام.
مسئلہ دو ہیں حضرت پوچھنے ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر صاحب نے یہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ وضاحت مانگا جائے تو یہ شرک ہے اور حرام ہے. تو اس پہ حضور کے عالم سے پوچھنا ہے کہ اس پہ تھوڑی تفصیل بتائیں کہ یہ کیا معمولات ہے اس کے بارے میں, شریعت کیا کہتی ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بھی آج کل یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے مولوی قاسم ننوتوی کی کہ بالفرض اگر زمانہ نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور علیہ السلام کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بالفرض میرا بیٹا ہوتا تو وہ نبی ہوتا, تو عمر اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو عمر ہوتا. تو اس طرح کی وہ تعویلات کر کے اس کو درست فرما رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ عبارت ہے یہ درست ہے. تو حضور قبلہ عالم اگر اس پہ تھوڑی نظر فرمائیں تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ محترم مدثر صاحب, آپ نے بڑے پیارے سوالات پیش فرمائے. انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے. حضرت اس سے پہلے ہمارا ایک سوال تھا کہ امامہ شریف کا جو رنگ ہے وہ کیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ وقت میں کون سے رنگ والا امامہ شریف پہنا؟ علامہ صابری صاحب, احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر سیاہ رنگ کا امامہ شریف پہنا ہے. شمائل ترمذی میں, جو کہ نبی کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور آپ کے جو لباس مبارک کے بارے میں احادیث کا ایک مجموعہ ہے, شمائل ترمذی میں امام ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی نے اس کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے, آپ کے خصائل کو, عادات کو, کپڑوں کا سارا طریقے جمع کیے وہاں پہ. اس کے اندر بھی موجود ہے, دیگر بھی کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ اہم مواقع پر آپ نے سیاہ امامہ مبارک جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ اس کا جو ہے نا شملہ مبارک, آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ دونوں کتف جو ہے کندھوں کے درمیان شملہ مبارک آپ اس کا چھوڑتے تھے. مسنون باندھنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے اور اس کا رنگ بھی جو ہے وہ یہ ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے سفید امامہ مبارک بھی لیا ہے اور کبھی دھاری دار بھی لیا ہے. بعض سیرت کی کتابوں میں احادیث میں ایسا بھی آتا ہے مختلف رنگ کا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس پر کوئی تاکید نہیں فرمائی کہ کسی خاص رنگ کا ہو. البتہ امامہ شریف جو ہے نا یہ آپ کو پسند تھا اور اسے آپ نے مردوں کے لیے ایک تاج بھی فرمایا. تو خاص مواقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور اہتمام فرماتے. قلنسوہ مبارک جو ٹوپی ہے وہ بھی سرکار نے پہنی ہے, اور ٹوپی مبارک بھی پہننا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. البتہ کسی رنگ کو متعین کر دینا کہ یہی سنت ہے, یہ کوئی درست نہیں ہے احادیث کی روشنی میں. کیوں کہ ایک ہی رنگ پر سرکار نے مداومت بھی نہیں فرمائی ہے ہمیشگی. اس لحاظ سے جس رنگ کا بھی امامہ آپ پہنیں گے تو ثواب حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. یہ انہی کا یہ ایک اور اگلا سوال ہے حضرت کہ عورت کی بیعت ہو سکتی ہے؟ عورت کی بیعت کس سلسلے میں, یعنی بیعت کس چیز کی؟ تصوف اور سلوک میں جو پیر اور شیخ سمجھ کے کسی کی بیعت کی جاتی ہے. جی یعنی کہ ان کو مرشدہ مقرر ہے یا ان کو یہ دین میں ایسا ثابت نہیں ہے. ہاں معلمہ ہو سکتی ہیں, آپ دین کے بارے میں رہنمائی ان سے لے سکتے ہیں, اور وہ بھی دینی احتیاط کے ساتھ کہ میں برائے حجاب جو ہے یا آپ اس طرح پردے کے اندر جو ہے نا کوئی بات پوچھنا چاہیں کہ وہ پردے میں ہوں, مستور ہوں. تو اگر کوئی وہاں پہ ایسا اور آپ کو معلم استاذ دستیاب نہیں ہے اور ایسی کوئی فاضلہ عالمہ ہوں جو دین کے مسائل سے آگاہ ہوں, تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات حبیبہ حبیب اللہ اور مبرات فی کتاب اللہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سے
صحابہ کرام بھی من وراء حجاب سوال کرتے تھے، جی تو سوال کا آپ جواب ارشاد فرماتی تھی۔ اس طرح یہ احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسی معلمہ ہو تو اس سے آپ دین کے مسائل میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مستقل کسی کی تربیت میں جانا اور بیعت ہونا اس بات میں کہ اپنے آپ کو ان کی تربیت میں دینا، اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا آپ کے صحابہ میں سے یا اہل بیت اطہار میں سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو اگر یعنی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورت بھی عورت کی بیعت نہیں کر سکتی، یا عورت کو اپنی مرشدہ بنا سکتی ہے؟ عورت مرشدہ بنا سکتی ہے، جی لیکن اس میں یہی ہوگا کہ عورت جو ہے، دیکھیں مرشدہ معلمہ جو ہوتی ہے وہ تقریباً ان کا مفہوم ایک ہی ہے، شریعت میں کوئی فرق نہیں کہ تصوف میں کوئی رہنمائی کرتا ہے یا شریعت میں کرتا ہے، جی جی لیکن مردوں کے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ تفصیلات جو ہوتی ہیں مردوں کو بیان کرنا، اپنے نفس کے کودے، نفس کی شرارتیں اور شیطان کے شر، ان تمام کو ایسا تعلق جہاں پہ کہ محرم نہیں ہے تو اس کی تفصیلات بیان کرنا، اس میں بڑی دقت ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کو بھی اس میں حیا آتی تھی کہ سرکار کے سامنے بھی وہ بیان کریں، تو اللہ کا الحاکمین جل وعلا نے جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے صدیقہ بنت صدیق اور مجتہدہ امت حبیبہ حبیب اللہ اور مبرات فی کتاب اللہ سیدہ عائشہ کے ساتھ جو حضرت کے نکاح کا، سرکار کے نکاح کا آپ کو حکم فرمایا، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضرت سیدہ عائشہ ان کی معلمہ بنے اور دین کی وہ باتیں جو عورتیں براہ راست آپ سے پوچھنے میں دقت محسوس کرتی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ پڑھائیں اور حضرت عائشہ صدیقہ ان کو بتا دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ فتویٰ بھی جاری فرماتی تھی، حضرت بریرہ ان کے لیے لکھتی تھی اور صحابہ سوالات کرتے تھے، آپ جواب ارشاد فرمایا کرتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے اگر اس بات پر کوئی عورتوں کے لیے مرشدہ ایسی ہو کہ جس کو اجازت ہو کہ وہ عورتوں میں مسائل کو بتائے، با اجازت ہو جی تو بتا سکتی ہیں وہ، لیکن بیعت نہیں کر سکتی۔ اللہ بیعت جو ہے نا وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے، عورتوں کی بھی جی جی بیعت، بلکہ بیعت اسلام کے بعد جو بیعت اعمال ہے وہ بھی عورتوں نے حضور کی ہی فرمائی، اس حال میں کہ امہات المومنین موجود تھی، اور اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوتا تو یقیناً آپ ان کو بیعت بھی انہی کی فرما دیتے۔ تو اس وجہ سے بیعت باقاعدہ کر کے رہی، تو البتہ رشد و ہدایت کا کام جو ہے وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، عورتوں کے لیے اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ جزاکم اللہ۔ اگلا سوال حضرت ہمارا تھا، یہ محترم مدثر صاحب نے بریڈ فورڈ سے کیا، اور وہ فرما رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ڈائریکٹ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے تو یہ شرک ہے، اور اس ڈاکٹر نے کہا ایسا کرنا حرام ہے۔ علامہ صابری صاحب، یہ بڑا المیہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ بے احتیاطی کے ساتھ دین پر بڑی جرأت کر رہے ہیں۔ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح احادیث میں یہ ثابت ہے کہ آپ فرماتے ہیں سل یا ربیہ، مانگ مجھ سے مانگ، اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے اما السائل فلا تنہر، سبحان اللہ، جب کوئی تجھ سے مانگے تو جھڑکو نہیں حبیب اس کو، صحیح، ٹھیک؟ جی جی اب اگر مانگنا حرام ہے تو سائل کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہ سائل خدا کا تو نہیں ہے نا جی جس کو حضور جھڑک رہے ہیں، یا جھڑکنے سے منع کیا جا رہا ہے وہ نہ جھڑکو، سائل حضور کا ہی ہے نا جو مانگ رہا ہے، سبحان اللہ، تو اس کو نہ جھڑکنے کا حکم دے کر تو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے سوال کرنے کی کہ آپ سے مانگا جا سکتا ہے، آپ نہ جھڑکیے۔ جب یہ سسٹم ہی غلط ہے، شرک ہے، حرام ہے، تو پھر اللہ حکم الحاکمین اس پر نبی پاک علیہ السلام کو کیوں منع فرما رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے پھر تو کہنا چاہیے تھا کہ ضرور جھڑکو تاکہ آپ سے کوئی مانگے ہی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا احادیث مبارکہ میں ثابت ہے، براہ راست آپ سے سوال کرنا بھی ثابت ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی طور پر کوئی بندہ بھی یہ کہ حضور بذات مستقلاً خود عطا فرماتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کوئی بھی مسلمان آپ سے نہیں مانگتا، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھتے ہوئے آپ سے سوال کیا جاتا ہے، اور مومن کے دل میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی عطا سے آپ ہمیں عطا فرماتے ہیں، جس طرح کہ حدیث بخاری میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔
تو اس اعتقاد کے ساتھ شرک و کفر تک جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نئے نئے ناموں کے ساتھ کوئی ڈاکٹر کہلائے کوئی کچھ کہلائے، ان کو دین سے کوئی مس نہیں ہے، یعنی شریعت کے احکام سے واقف ہو تو اس قسم کی جرأتیں کیوں کریں، جس پر ایک نہیں بیسیوں ایسی احادیث بھی موجود ہیں اور قرآن پاک کی آیات بھی اس پر ثابت ہے۔ اور ابھی تو اس پر بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی سب کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے ابن اقوا والی، تو اس حدیث میں براہ راست وہ سرکار سے مخاطب ہے، ثبت الاقدام الا قینا ونحن عن فضلک ما استغینا۔ تو وہ بخاری مسلم کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ صحابی جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، تو اس میں ارشاد الساری کے اندر امام قسطلانی نے اس کو بالکل واضح کیا ہے کہ وہ صیغے ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ جن صیغوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اس طرح سوال نہیں کرتے جس طرح نبی کریم علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں کہ میں آپ پر فدا یا رسول اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ پر تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ فدا ہونے کا لفظ نہیں بولتے، میں تیرے صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری مصیبتیں میرے سر لگیں۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں اللہ کی کون سی مصیبتیں ہیں جو اپنے سر لینے کے لیے وہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تو مصیبتیں دور فرمانے والا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ابھی سوال کر رہا ہے، ثبت الاقدام فاغفر فداء لک ما ابقینا، ہماری مغفرت فرمائیے، گناہ معاف فرمائیے۔ اس میں عقیدہ اس کے اندر موجود ہے کہ معافی لے کر دیجئے، کیوں کہ کسی بھی مومن سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو مستقل سمجھ کے آپ سے سوال کرتا ہو، کیوں کہ یہ تو حضور نے بتا دیا ہے کہ مستقل ذات واحد ہے، وہی عطا فرمانے والی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اسی کی عطا سے میں دیتا ہوں۔ جزاکم اللہ، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ ہمارے ساتھ منور حسین شاہ صاحب ہیں ڈنمارک سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابری صاحب آپ کو بھی سلام، پیر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی نورانی محفل آپ نے سجا رکھی ہے، خدا کریم آپ کو رائے حق پر قائم رکھے۔ جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نماز کے متعلق ایک چھوٹا سا سوال ہے پیر صاحب سے، جی ضرور فرمائیے۔ جی فرمائیے گا جی کہ امام مسافر ہے، سفر پر ہے، اس نے زور کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، جماعت شروع ہے، پیچھے کھڑے ہونے والے نے 4 پڑھنی ہے، تو امام جو ہے اس نے 2 مکمل کر کے سلام پڑھ دیا ہے، جو مقتدی ہے اس نے باقی 2 پڑھنی ہیں، جی تو باقی 2 رکعتوں میں وہ کیا پڑھے گا مقتدی؟ اگر میرا سوال واضح نہیں ہوا تو پلیز پوچھ لیں، کیونکہ جواب تب ہی مل سکتا ہے جب سوال واضح ہو۔ جی بالکل شاہ صاحب ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ نے یہی فرمایا ہے کہ جو 2 رکعتیں مقتدی بعد کی رہنے والی پوری کرے گا تو وہ کیا پڑھے گا اور کس طرح پوری کرے گا، قیام میں وہ کیا چیز پڑھے گا کیا نہیں پڑھے گا، اس کا پورا طریقہ کار کیا ہوگا، یہی فرمانا چاہ رہے ہیں نا؟ جی 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 جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہی ہے تو اس کے ساتھ جی اس کے ساتھ کیا فرمایا شاہ صاحب؟ اگر بغیر جماعت کے آدمی پڑھ رہا ہو تو آخری 2 رکعت میں کیا پڑھے گا، یہ بھی وضاحت فرما دیں۔ یعنی منفرد اگر پڑھ رہا ہے؟ ہاں جی 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 فرادہ پڑھ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ شاہ صاحب، آپ نے ڈنمارک سے ہمیں جوائن کیا، تشریف آوری کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو فہم دین کی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہو گیا ہے، ہم آپ سے وقفہ کے لیے اجازت لے رہے ہیں، دوبارہ آپ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت میں وقفہ کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور محترم شاہ صاحب قبلہ سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ محترم مدثر صاحب نے جو بریڈ فورٹ سے ہمیں کال کی اس کا جواب جاری تھا، اور ان کا دوسرا سوال حضرت یہ تھا، اگر پہلے بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ اس کو مکمل فرما کے، دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ زمانہ نبوی کے بعد والی جو یہ عبارت ہے، سوال پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ مسز ناصر صاحبہ ہیں برمنگم سے۔ السلام علیکم مسز ناصر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے میری بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ علامہ مشہدی صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے۔ جزاکم اللہ۔ میرے جی 2 سوال ہیں۔ جی جی۔
پہلا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ جی. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر اس میں کیا حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات پاک میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کا اعلان نہ کیا؟ اگر ایسا ہو جاتا تو آج امت اتنے انتشار کا شکار نہ ہوتی. تو اس کی ذرا حکمت جی بتا دیجیے گا. جی جزاک اللہ میری بہن، شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. باری پر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب ضرور پیش کیے جائیں گے. جی حضرت، آپ وہ سوالات تھے جو پہلے محترم مدثر حسین صاحب کے، تو زمانہ نبوی کے بعد والی عبارت جو انہوں نے حوالہ پیش کیا نانوتوی صاحب کے حوالہ سے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو اس کو اس پہ قیاس کرتے ہوئے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو یہ فرضاً اگر بالفرض ازمپشن کرتے ہوئے ایسا کو بندہ کہہ دے تو اس سے یہ عبارت درست ہے. اس پر آپ اپنی گفتگو فرمائیں گے کہ ہاں، یہ جو قیاس ہے یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال عالیہ پر قیاس کرنا اس بات کو اس وجہ سے درست نہیں بنتا کہ نبی کریم علیہ السلام دونوں جگہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی ہوتا، یا اگر میرے بعد ہوتا تو عمر ہوتا. جی. چونکہ نبی نہیں ہونا تھا لہذا عمر نبی نہیں ہوا. جی. نبی میرے بعد نہیں ہونا تھا لہذا ابراہیم جو ہے وہ بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اب قاسم صاحب کی عبارت میں جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے زمانے کے بعد بھی نبی ہو اگر ہو تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا. اس کو اس پر کس طرح قیاس کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو حکم لگا رہے ہیں وہ حکم غلط ہے. کہنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کے زمانہ کے بعد کوئی اور نبی ہو تو پھر بھی آپ آخری نبی نہیں رہتے. یہ کیا حکم ہوا کہ اگر بعض زمانہ نبی اور آ جائے پھر بھی فرق نہیں آتا؟ دیکھو نا، فرض جب محال ہو تو محال ہوگا نا. ایک محال کو آپ فرض کر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، نتیجہ ہے نا اس کا. یہ تو نتیجہ تو نہیں ہے کہ اگر دو الہ ہوتے تو تب بھی کوئی گڑبڑ نہ ہوتی. اللہ تو فرماتا ہے ہو جاتی گڑبڑ. صحیح بات. تو نتیجہ فرض کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے نا. یہ تو فرض محال ہے، اور جو محال فرض کر لو تو وہ محال ہی رہتا ہے نا. جی. محال کو اگر آپ فرض کر رہے ہیں تو محال رہے گا نا، وہ ممکن کس طرح ہو جائے گا؟ حضرت یہ بڑی اہم بات ہے، ہم ایک کال لے لیں کیونکہ اس پہ گفتگو ضروری ہے. سید علی صاحب ہیں بلیک بن سے. السلام علیکم محترم سید شاہ صاحب. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے محترم شاہ صاحب آپ کا؟ جی شاہ صاحب سے بات کرنی پوچھنا تھا کہ یہ بدعت کیا چیز ہے؟ اچھا. اور یہ جو جس طرح ہوتا ہے 40واں ہو گیا 30واں یا 10واں منایا جاتا ہے، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. بس یہ میرا کوشچن تھا. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. انشاءاللہ باری پر ضرور آپ کے سوال کا جواب آئے گا. اللہ حافظ. تھینک یو. مہربانی. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مقدس میں ایک محال کا فرض فرمایا، لو کان فیہما آلہہ. جی کہ اگر اور بھی الہ ہوتے، اگر ہوتے تو نتیجہ کیا دیا؟ لفسدتا، فساد ہوتا. جی ہاں ٹھیک ہے. صحیح. تو بتانا کیا مقصود ہے کہ الہ دو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ایک ہی ہے، ہوتا تو فساد ہوتا. اچھا قاسم صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ اگر بعد زمانہ نبی اور نبی آ جائے تو کہنا کیا چاہیے تھا کہ ختم نبوت اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور نبی پیدا ہونے سے ختم نبوت کہاں رہے گی؟ نتیجہ یہ ہے نا. تو وہ نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ ختم نبوت میں فرق نہیں آتا آ جائے تو یہ کس قسم کا فرض ہے؟ صحیح ہے. اگر کوئی ڈاکٹر اس طرف توجہ کرتا ہے تو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ ظلم ہے اس زمانے میں کہ اس قسم کے ڈاکٹر جس چیز کے ڈاکٹر ہیں ادھر رجوع کریں. اگر ڈنگے ڈاکٹر جائیں، مطلب فزیکل کو فٹنس کا مسئلہ کرتے ہیں ادھر جائیں، فزیشین ہیں، سرجن ہیں، وہ اپنے کام کو کریں. تھراپی کروائیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ڈاکٹر ہیں، کسی فلسفی کا کوئی کیا ہے، ڈاکٹریٹ کیا ہے، تو جس شعبے میں کیا ہے اس میں جائیں. ایسے بندے علم کلام سے واقف نہیں ہیں، تب اس قسم کی جہالتیں بکھیر رہے ہیں
کہ فرض کیا ہے. بھائی جب فرض محال آپ نے کر لیا تو محال پھر بھی محال رہے گا. فرض کرنے سے بھی وہ جو قضیہ فرضیہ محال پر آپ نے قائم کیا ہے اس کا نتیجہ محال ہی آئے گا. وہ پھر اس کو آپ ممکن نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, ٹھیک ہے جی, اللہ کے آخری رسول ہیں, آخری نبی ہیں. یہ معنی ہے ختم نبوت کا. اور یہ معنی تعین کس نے کیا؟ خود سرکار دو عالم نے تعین فرما دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور لا نبی آبادی, میرے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور لا نبوت آبادی, یہ بھی لفظ بولے, میرے بعد نبوت نہیں آئے گی. تو اب متعین ہو گیا کہ آپ کے بعد جب نہیں ہوگا پہلے ہی ہوں گے, آپ آخری ہیں, ٹھیک ہے جی. جب قبل کا لفظ ختم ہو گیا آپ پر, ٹھیک, تو آپ آخری ہوئے نا پھر, کہ آپ کے بعد تو آئے گا کوئی نہیں. اب آخری معنی متعین ہو گیا تو نیا آئے گا, تو آخری آپ کس طرح رہیں گے؟ پھر تو وہ آخری ہو جائے گا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ ایک محال بات ہے. ختم نبوت کا قطعی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے, آخری رسول ہے, یہ معنی ہے. جی جی جی. نبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء, سب نبیوں کا سردار, اللہ کا آخری رسول ہے. اس کے بعد وہی کے دروازے بند ہو گئے. جی جی جی. وہ دروازے ہی بند کر دیے گئے جن سے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام انبیاء پر وہی لاتے تھے, وہ آخری وہی حضور پر اتر چکی. بس تو جب یہ معنی متعین ہو گیا تو اب یہ کہنا جی کہ آج آئے تو پھر بھی فرق نہیں پڑتا, اور قضیہ فرضیہ, یہ قضیہ فرضیہ کوئی جاہل کام کر سکتا ہے. یہ اس قضیہ فرضیہ کا جو نتیجہ اس نے لکھا ہے یہ نتیجہ غلط ہے, اور اس طرح کا قیاس جو ہے کوئی قضیہ بناتا ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے. ماشاءاللہ, بات جاری ہے. ہمارے ساتھ محترم سید تجمل حسین شاہ صاحب ہیں یونان سے. جی شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ کا شاہ صاحب؟ حضور سوال کچھ اس طرح ہے, پہلے شاہ صاحب نے جواب دیا ایک سوال کا جی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا کیسا ہے. جی جی. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے بعد از حیات, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مانگنا اب حرام ہے. اچھا, بعد از حیات. وہ روشنی فرمائی تھی کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں مانگنا ٹھیک تھا. اس پر روشنی ڈالے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی بعد مانگنا کیسا ہے. دوسرا سوال ایک یہ ہے کہ مرتدین جو مرتد ہیں جی, ان کے بارے میں حکم ہے کہ واجب القتل ہیں. جی ٹھیک جی. اب ایک مرتد جو اسلام سے پھر جاتا ہے وہ قتل نہیں ہوتا, یا وہ ملک سے نکل کے کہیں چلا جاتا ہے جی, اس کی آگے جو اولاد ہوگی جی, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی مرتدین میں آئیں گے یا ان کے بارے میں کچھ اور حکم ہوگا؟ جی ٹھیک. اس پر اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنا, یا ان کے ساتھ یہ تعلقات ایسا صرف ان کے ساتھ ویسے دنیا داری کے حساب سے, سلام تو خیر ان کو نہیں کرتے ہم الحمدللہ, لیکن ان کے ساتھ بات چیت کرنا کیسا ہے؟ صحیح. اگر وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کے ساتھ ان کو بٹھانا چاہیے یا نہیں بٹھانا چاہیے دنیا کے ماحول. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بس جناب, بہت مہربانی. جزاکم اللہ شاہ صاحب, شکریہ تشریف آوری کا. ضرور آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا. تو حضرت یہ جو ڈاکٹر صاحب تو صاف ظاہر ہے, وہ جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا, پتہ نہیں وہ کس فیلڈ کے ڈاکٹر ہیں اور اب خام خواہ ادھر ٹانگیں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو جن کا نام انہوں نے لیا, صاف ظاہر وہ کو مولوی صاحب ہی ہیں جن کا نام لے رہے ہیں. تو ان مولوی صاحب کو کیا پرابلم ہو گئی بھی اتنا, ایک تو مسئلہ عوام کے لیے لکھنا کمپلیکیٹڈ سا, اور پھر وہ غلط ملت لکھنا, اور پھر وہ بیس لیس بنا دینا اس کو, اور ان قضایا کی آپس میں کوئی ترتیب جیسے آپ نے فرمایا وہ بھی کوئی بنتی نہیں ہے. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات کر کے, ان کو مثلاً کیا فائدہ, وہ بتانا کیا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ اصل میں بات یہ تھی کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ان کو ایک عادت ہوتی ہے اپنی ایک انفرادیت علمی بنانے کی. ہاں یہ بات اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ محکمات کو اور محکمات جو آیات ہیں اور قرآن کے خاص ہیں ان میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں, حالانکہ یہ ان کا میدان نہیں ہے. نہیں ہے, صحیح بات. دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کا آخری نبی و آخری رسول ہونا یہ محکمات میں سے ہے, سبحان اللہ, یہ متشابہات میں نہیں ہے. نہیں, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو محکمات کے اندر ان کو نقطہ آفرینی کی ضرورت اس لیے پڑی, جہاں تک ہم سمجھے ہیں, کہ کیونکہ صرف یہ اگر بالفرض نہیں کہا, آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری نبی ہونا یہ تو عوام کا خیال ہے,
ختم نبوت خاتم النبیین کا معنی یہ عوام کا خیال ہے، اہل علم پر مخفی نہیں کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ پوری وضاحت کر رہے ہیں وہ۔ جی جی جی۔ تو مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنا علمی جو ایک ان کو گھمنڈ ہے کہ میں اس کو کوئی ایسی نکتہ آفرینی کروں کہ اس پہ داد پاؤں اہل علم سے، اس مصیبت میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنا ستیہ ناش کیا ہے، یہی ان کا بھی خیال ہے۔ صحیح۔ اور پھر ظلم کی یہ بات ہوئی کہ پھر اس پر مصر ہوئے، اس پر مصر ہوئے، بتایا گیا ان کو کہ یہ تو کفریہ مفہوم ہے۔ دیکھیے اصول یہی ہے کہ جب کسی سے ایسی بات بھی ہو جائے تو اہل حق کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس پر واضح کریں، صحیح، اس کی تکفیر نہ کریں، جلدی نہ کریں، جی جی، اس کو اس سے بات آگاہ کریں۔ صحیح۔ لیکن آگاہ ہونے کے بعد الیاذ باللہ اگر کوئی بندہ مصر رہے گا تو پھر وہ جو علم کلام کا قاعدہ ہے اس کے مطابق اس کو اگر وہ اصول دین پر زد پڑ رہی ہے اور وہ اس پر مصر ہو گیا ہے تو اس نے اپنے اوپر کفر کو خود لازم کر لیا۔ جی ہاں، تو یہی اس کا حال ہوا ہے بیچارے کا۔ اور اب اگر کئی لوگ ہیں گڑے مردے پھر اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی اگر بالفرض کہا ہے اور یہ کہا ہے تو ان بیچاروں کو تو یہ اردو کی عبارت سمجھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے، اگر یہ عبارت قضیہ فرضیہ کے ساتھ درست ہو نا جی جی، تو پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دو الہ ہوتے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں تھا، فساد نہ ہوتا۔ صحیح۔ اس کا نتیجہ غلط ہے، صرف لو دیکھ کر یا اگر کا یا اف کا لفظ دیکھ کر وہ کہہ دیجیے تو قضیہ فرضیہ ہے، بھائی قضیہ فرضیہ کا بھی نتیجہ غلط ہے نا۔ جی جی جی، یہ بات ہے۔ محترم محمد حیات مجددی صاحب سٹاکٹن سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی علامہ خورشید عالم صابری صاحب، آپ کو اور پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب کو میری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ محترم مجددی صاحب۔ جی آپ کا یہ پروگرام انشاءاللہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی ایمان افروز قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کی گفتگو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب ہمارے اہل سنت اور تمام عالم اسلام کو اس گفتگو سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور میں نے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے کہ یہ جو سیاہ خضاب ہے جی، یہ مستقل جائز ہے یا کہ مقید جائز ہے؟ ہم نے پڑھا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ جب میدان کربلا میں گئے ہیں تو آپ نے بھی سیاہ خضاب استعمال کیا ہوا تھا، اور بھی بے شمار بزرگان دین یہ استعمال کرتے رہے ہیں، تو یہ ذرا کلیئر فرما دیں کہ یہ مستقل جائز ہے یا کہ مقید جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ محترم مجددی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے، بڑی پیاری دعاؤں سے نوازا، حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمارے تمام ویورز کو اپنی بارگاہ سے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ انہوں نے یہ ایک خواہ اپنی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک بات کی۔ نہیں، برتری بھی نہیں، جی جی، یہ ایک منہ شگافی جس کو کہتے ہیں نا، جی جی جی، بال کی کھال اتارنا، جی، ایک سادہ سمپل سی بات تھی، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، جی جی، سادہ ایک بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خاتم النبیین کا معنی متعین فرما رہے ہیں، آپ احادیث مبارکہ میں اس کا معنی متعین فرماتے ہیں جی جی جی، کہ خاتم النبیین آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب یہ ساتھ متصل فرما رہے ہیں جی جی جی، تو کیا نتیجہ اس کا؟ دیکھو نا، جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہم کہتے ہیں لا الہ، سبحان اللہ، تو کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ جی اب کیا مانتے ہیں؟ نہیں چھوٹے چھوٹے الہ ہیں، سائے والے الہ ہیں، فلاں الہ ہیں، کوئی معنی نکالتا ہے؟ لا الہ۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی، تو کیا معنی نکلے گا؟ لا الہ کا معنی کیا کوئی لیتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، چھوٹے چھوٹے خدا نکلیں گے، سائے میں نکلیں گے، بروزی نکلیں گے، ذلی نکلیں گے، کوئی اس میں کرتا ہے معنی اس کا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ حضور کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین، معنی کیا ہے؟ میرے بعد نبی نہیں، بس۔ تو آپ کو گنجائش ہے جی؟ صحیح بات، کوئی گنجائش۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس کا اسلوب دیکھیں آپ، قرآن مقدس جہاں تعریف فرمایا الذین یؤمنون بما انزل
इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक। अगर कुरान मुकद्दस ने हुजूर के बाद भी कुछ उतारना था, रब ने वही देनी थी, तो मिन बादिक भी कह देता, उस पर भी ईमान, तेरे बाद रसूल हम कुछ किसी को तो कुछ देंगे। जी जी जी, यानी अपने रसूल के बाद, ये तो कहा मिन कबले का, जो आपसे पहले नाज़िल किया। कबले का के बाद का क्यों नहीं आया? क्योंकि बाद भी अगर कुछ सिलसिला जारी रखना था, किसी ने नए नबी ने पैदा होना था या नई नबूवत में आना था, तो मा उनजिला इलैका मा उनजिला मिन कबलिक जहां का, तो मिन बादिक की भी तो गुंजाइश थी ना। जी जी, तो मिन कबलिक फरमा के हुजूर भी बाद वाले की आपने भी क्या फरमाया? ला नबी बाद, बाद में मेरे कोई नया नबी नहीं, कोई नई नबूवत नहीं आएगी। तो कुरान मुकद्दस भी हर जगह बिन कबलिक की बात करता है, बाद एक की बात क्यों नहीं करता? इसलिए कि बाद आना ही किसी ने नहीं, तो ईमान लाने की पाबंदी क्या है? किसी की जरूरत नहीं है। तो ये बाद आ जाए फिर भी खातमियत में फर्क नहीं आता, मैं कहा नहीं आता, तो फिर आ गए हैं लोग जी, लोगों ने दावे कर दिए। अब वो मसीह भी बने बैठे हैं और मादी भी बने बैठे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो ये इन लोगों ने खामखा एक मजबूत कला खत्म नबूवत का, हुजूर मैं नबूवत की जो महल है उसकी आखिरी ईंट में हूं, तो आखिरी ईंट का मतलब ये उसमें इतनी गुंजाइश थी वो मेरे से पूरी हो गई। अब इस इबारत में कोई कमी नहीं रह गई कि किसी और को भी लाना पड़ जाए। सुभान अल्लाह। इतनी वाज़ेह तशरीआत के बाद और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आलिया के बाद कि आपने खुद माना मुतय्यन कर दिया आखिरी नबी वाला, अब दूसरे माने की मुशगाफियां करना, इसमें तकद्दुम या ताखुर जमानी में भी ज़ात नहीं है। आप क्यों इस बखेड़े में पड़े हो? एक इजमाई माना जो कतई माना है और उम्मत का इस पर इजमा है, जरूरत क्या है एक मसले। जी जी बिल्कुल सही। तो करके तो खुद भी मतलब खुद भी और इस पे सारे मजल्लत में गिर गए और बाद वालों को भी सबको इसमें लगा दिया और अब डॉक्टरियां की जा रही हैं। बताया जाए इस पर हम आखिरी बात इंशाल्लाह करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नार्वे से मोहम्मद अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी मोहम्मद अजीम साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, एक सवाल तो ये है कि अहले सुन्ना जो हैं जी, इनके यहाँ जो अकायद की फहरिस्त है मुख्तसर तौर पे हमें बता दें, जैसे कि अकायद की कुतुब में भी है, तो अगर मुख्तसर तौर पे हमें बता दिया जाए कि एक शख्स जो अपने आप को अहले सुन्ना कहता है, किन चीजों पर, कौन सी वो बुनियादी चीजें हैं जिस पर उनका अकीदा होना चाहिए। सही। एक दूसरा ये है कि आम तौर पे हमारे यहाँ जो सादात या सैयद हजरात या जो शाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका कहाँ तक सहाबा इकराम के दौर में, ताबीन के दौर में इसको इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जो शाह है मेरे ख्याल में ये फारसी का लफ्ज है और सैयद जो है ये अरबी में किसी भी, जिस तरह हम मोहतरम कहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये कोई जात नहीं है, ये कोई कास्ट नहीं है जैसे हाशमी है, हैं जी, बनु हाशिम है, ये दूसरे जो अरब के कबाइल, उसमें ये मुझे नहीं मिला, या मैंने अभी तक अपने कम इल्मी की वजह से मुझे नहीं पता कि कोई सैयद या शाह ऐसा लफ्ज इस्तेमाल होता रहा है। तो इसकी थोड़ी सी अगर वजाहत फरमा दें। जी जज़ाकुमुल्लाह मोहतरम मोहम्मद अजीम साहब तशरीफ ला रहे। शेख एक और छोटी सी बात है आपसे, वो ये है कि ये जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी, तो कई मर्तबा मैंने देखा है कि सुबहान अल्लाह जो है, अरबी कुतुब में हमने देखा कि सुबहान अल्लाह जो है ये खबर अजीब पे कहा जाता है, अजीब बात पे सुबहान अल्लाह कहा जाता है, जबकि हमारे यहाँ अगर कुरान पाक की तिलावत हो रही हो तो उसको भी सुबहान अल्लाह ही कहा जाता है और उस पर भी सुबहान अल्लाह कहा जाता है, माशा अल्लाह या अल्लाह अकबर नहीं कहा जाता। और जबकि मेरा ख्याल है कि जो अजीब खबर होती है, हैरान कुन, उस पर सुबहान अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर इसमें मैं गलत हूँ तो मुझे मेरी तसहीह फरमा दें। बहुत शुक्रिया नवाज। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। हमारे मोहतरम मोहम्मद अजीम साहब बड़े बारीक भी ठहरे, आपने बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई और बड़े प्यारे आपने सवालात भी पेश किए हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके सवालात पर शाह साहब बात करेंगे और यकीनन मैं ज़ाती तौर पे इस मामले में किबला शाह साहब से यानी ये मेरे ज़हन में बड़ी एक मुस्बत बात रहती है कि आप कभी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बुखल नहीं फरमाते। आपने कभी ये नहीं कहा मेरा ताल्लुक भी सादात से है, इसमें थोड़ी माज़अल्लाह डंडी मार जाऊं, या ऐसी बात नहीं है। कई बार आपने इसकी बड़ी तफसील से वजाहत की है कि इसका उर्फ में माना क्या बनता है, सहाबा के दौर में माना क्या है या उसकी हैसियत है,
اور عرب جو لغت ہے اس پر کیا ہے، اس پر آپ نے کئی بار تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور آج بھی یقیناً اس پر وقت پر ضرور گفتگو ہوگی۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، اجازت دیجیے۔ Shahi Kebab House, open 7 days a week. Call us on 01254 262627. Nottingham Travel Limited, PIA approved agents in East Midlands. Hajj and Umrah packages. Find us at 100. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ ناظرین گرامی قدر، وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، حضرت آپ اس پہ ذرا دوبارہ گفتگو فرمائیں گے جو انہوں نے وہ ختم نبوت پر ریمارکس دی ہیں۔ جی میں اس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہے نا اس مسئلے میں اس کو قضیہ فرضیہ کہنا اور بالفرض کو کہہ کر کے سمجھنا کہ اس میں کوئی دقت نہیں، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نتیجہ جو ہے فرض محال کے ساتھ بھی یہ غلط ہے کہ اگر بعد از زمانہ نبوی کو اور نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت میں عمومی فرق نہیں آتا، یہ نتیجہ غلط ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس صورت میں بھی ختم نبوت میں فرق آتا ہے، پھر درست ہوتی عبارت۔ جی ہاں، کیونکہ آخری جو ہے اور آئے گا تو آخری کس طرح رہے گا، تو اس پر مثالیں میں نے قرآن پاک سے پیش کر دی ہیں، تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر اس پر کوئی بندہ مصر ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو اس کہنے والے کا حکم ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ حضرت اگلا ہمارا سوال تھا منور حسین شاہ صاحب نے کیا ڈنمارک سے، اور انہوں نے نماز جو سفر ہے قصر نماز اس کا ذکر کیا کہ جب امام مسافر ہوں 4 رکعت والی نماز میں، نماز ظہر کی انہوں نے مثال پیش کی، تو 4 رکعت والی نماز میں جب امام مسافر ہوں تو صاحب ظاہر مقتدی جو ہیں وہ 2 رکعتیں اپنی کھڑی ہو کے پوری کریں گے، تو وہ کس طرح اپنی 2 رکعتیں پوری کریں گے اور ان میں کیا پڑھیں گے؟ امام اگر مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے تو جو 2 رکعت انہوں نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں پہلی 2 رکعت، وہ 2 رکعت جو ہیں وہی ایسی ہیں جس میں فرض قرات بھی ہے اور واجب قرات بھی ہے۔ تو امام کے ساتھ جب کوئی اقتداء کرتا ہے تو جو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ وہی ہوتی ہیں، اس کی وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ تو فرض قرات اور واجب قرات والی دونوں رکعتیں انہوں نے امام کے ساتھ ادا کر لی ہیں۔ اب جو 2 رکعتیں بعد کی رہ گئی ہیں اس میں فرض اور واجب قرات ہے ہی کوئی نہیں، صحیح، وہ کھڑے ہو کر اگر ویسے ہی کھڑے رہیں گے تب بھی ان کی نماز مکمل ہے۔ لیکن اگر وساوس کا شکار ہو سکتا ہو ایسا بندہ کہ خالی کھڑا ہوا بندہ دھیان ہی اور طرف چلا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں لا باس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن فرض یا واجب قرات دوسری 2 رکعتوں میں کوئی نہیں۔ ٹھیک، یعنی اگر وہ کھڑے ہو کے کچھ بھی نہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، تو بھی درست ہے نماز ان کی، فرض یا واجب قرات اس میں کوئی نہیں ہے دوسری 2 رکعتوں میں۔ صحیح۔ تو اسی طرح منفرد کا جو حکم انہوں نے پوچھا ہے، منفرد کا بھی میرا خیال ہے انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر اکیلے پڑھے گا تو بھی یہی حکم ہے اس کے لیے۔ فرض واجب قرات جو ہے اس کی پہلی 2 رکعتوں کی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کے اندر جو ہے نا فرض یا واجب قرات نہیں ہے۔ اگر وہ وساوس کا شکار ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ رہنے سے سورہ فاتحہ کی قرات کر لے۔ جی ہمارے پاس راجہ عبد المنان صاحب ہیں پیٹر برا سے۔ جی عطاء المنان صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں جی، میرا شاہ صاحب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر اسلام اور ان کا شکریہ۔ آج ان کی پہلی ایک انہوں نے اپنے پروگرام کا کافی ایک حصہ میرے 1-2 سوالات کے جوابات دیے، اور بہرحال اس میں کچھ تشنگی ہے وہ میں کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ کوشش کروں گا۔ تو آج چونکہ وہ یہاں موجود ہے، ابھی ایک موضوع چل رہا تھا جب میں نے ٹی وی آن کیا، اس کے حوالے سے میرے ایک ہی سوال ہے، اس کے چند پوائنٹس ہیں جی، تو اس پہ اگر مختصر روشنی ڈال دے۔ جو ختم النبیین کی آیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ساری امت کا ایک طرف یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور وہ نبی ہی ہوں گے، نئے حوالہ جات میں نہیں جاتا،
ان پہ ظاہر ہے اگر نبی کی حیثیت سے آئیں گے اللہ تعالیٰ سے ان کا جو رابطہ الہام کے ذریعے وحی کے ذریعے وہ ہوگا. تو اس حوالے سے پھر چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ جو پہلے سے نبی ہیں لیکن وفات جو ہے وہ آپ کی بعد میں ہوگی، تو اس حوالے سے تو ایک طرح سے پھر آپ آخری بنتے ہیں. دوسری چیز، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح سے قرآن کریم میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر ہے، اتنا بلند مقام ہے، ان سے پہلے بے شمار مجددین کو کہ گزرے ہیں، صاحب الہام بھی گزرے، صاحب کشف گزرے، لیکن امام مہدی کی جتنی احادیث ہے جو ان کا مرتبہ ہے، یہاں تک بھی ہے کہ ان پہ جو ان کو نہ مانے گا انسان، ظاہر ہے وہ امام مہدی کا ایک قسم کا کفر کرے گا. تو جس شخص کا اگر یہ درجہ ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری بھی ہیں اور ہمیشہ کے لیے آپ کے تابع ہی اگر کوئی کسی بھی مقام پہ پہنچ سکتا ہے، آپ سے بعد یا آپ کے ہٹ کر نہیں ہے. تو پھر امام مہدی کا کیا درجہ ہوگا جو اتنے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دینے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوں گے، کیسے گائیڈنس ملے گی؟ ظاہر ہے وہاں سے لے کے انہوں نے آگے ہدایت کرنی. جی. اور سورت فاتحہ میں ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید میں سورت النساء میں ایک آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَداءِ وَالصَّالِحِینَ حَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا. اب اس میں ماں کے لفظ کا صرف فرق، لیکن اگر ماں کا مطلب وقتی طور پہ وہ لے لیں جو اہل سنت کے یا دوسرے علماء کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو پھر اس آیت کے پیش نظر پھر تو نبی بھی نہیں آئیں گے اور صدیق اور شہداء اور صالحین بھی کیا پھر نہیں آئیں گے. اور اگر وہ آ سکتے ہیں تو پھر ایک امتی نبی کا ہی آنا جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وہ کیوں ممکن نہیں ہو سکتا. اور آخری جو ہے، کیونکہ اس میں حوالہ جات تو بہت ہیں لیکن مجھے آپ کے ٹائم کا احساس ہے جی ابھی اگر جی آخر میں اس کو مختصر کرتے ہوئے جو قرابین بہت سے امت ہیں انہوں نے بھی جو اس کی تشریح کی ہے وہ ذرا مختلف ہے. مثلا ایک دو میں مثالیں دے دیتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو خاتم النبیین والی شاید آیت پا رہے تھے اور لا نبی بادہ کا ذکر کر رہے تھے. تو یہ صحیح ستہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تو کہو کہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بعد. یہ درر منصور میں جلد 5 میں اس کا حوالہ ہے. اسی طرح حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ جلد 2. جی راجہ عطاء المنان صاحب، آپ کا سوال ہم نے بڑی تفصیل سے سنا، آپ نے بڑے یقیناً اس میں باتیں بہت تفصیل سے کی ہیں. صاف ظاہر ہے سوال اتنے زیادہ ٹائم کا متحمل نہیں ہو سکتا چونکہ لائن پہ بہت ساری کال پیچھے ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایک وقت پہ ایک ہی سوال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ نے جو بھی سوال کیے ہیں وہ مجھے تو اس میں وہی بات نظر آئی ہے جو پہلے شاہ صاحب نے فرمایا. یقیناً اس پر شاہ صاحب بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے اور ضرور آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے. لیکن جس طرح ظاہری طور پہ وہ بات آپ نے جتنی باتیں کی ہیں انشاءاللہ ریفرنس سے سارے پیش ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، مگر یہ معذرت ضرور ہے کہ آپ ایک وقت میں اگر ایک سوال کر لیں تو زیادہ مہربانی ہوگی تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے. جزاکم اللہ. ہمارے تمام ناظرین کا شکریہ جو ہمارے ساتھ اس معاملہ میں تعاون فرماتے ہیں. جی حضرت آپ نے ارشاد فرما رہے تھے کہ انفرادی نماز جو قصر ہے اس کی اور جی وہ جواب ہو گیا اس کا مکمل جی کہ منفردن بھی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو فرض واجب قرات دوسری 2 رکعتوں میں زور کے اندر نہیں ہے. لیکن اگر وہ اکیلے نماز پڑھے یا مسافر ہے، مقیم ہے، مسافر کے پیچھے پڑھ رہا ہے دوسری 2 رکعتوں میں، تو اگر وہ خاموش بھی کھڑا رہے تو نماز اس کی فرض واجب قرات اس میں نہیں ہے، نہ سورت ملانا نہ سورہ فاتحہ کی واجب قرات اس میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ وسوسے کا شکار ہوتا ہے، کوئی آدمی صرف کھڑا ہے خاموشی سے، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے، حرج کوئی نہیں. جی ٹھیک ہے. اگلا ہمارا ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے بغیر امام کے نماز پڑھی، اس کا بھی میرا خیال ہے جواب ہو گیا منفردن مکمل ہو گیا. تو اس کے بعد اپنا مسز ناصر صاحبہ نے برمنگم سے سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کن لوگوں کے ہاتھوں ہوئی؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالک جنت ذو النورین، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پہلے سے عطا فرما دی تھی جی، کہ ان کو قمیص ہدایت حضور نے فرمایا کہ تیری خلافت جو ہے فتنہ اور فساد کے لیے وہ صد ہے، اگر اس باب کو توڑا گیا تو امت میں فتنہ فساد قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمایا ہے، اور یہ بھی آپ سے عہد لیا کہ تم چاہے کتنا بھی کوئی زور اس پہ ڈالے تو آپ خلافت کو اتارنا نہیں، ان کے حوالے نہیں کر دینا۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ مالک جنت، جن کو رسول اللہ نے 17 مرتبہ جنت کا مالک بنایا ہے، آپ نے یاش اسرا کی تیاری میں بھی اور دیگر مقامات پر احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ آپ کے جو مخالفین ہیں جنہوں نے بلوائی، جنہوں نے مدینہ منورہ میں اس امام مظلوم پر آ کے حملہ کیا اور حضرت کو ان کنوؤں کا پانی نہیں پینے دیا جو کنویں مدینہ شریف کے آپ نے خرید کر وقف کیے تھے، ان سے بھی پانی نہیں لینے دیا، تو حضرت امام مظلوم مالک جنت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی آپ کے مخالف بلوا کرنے والے لوگ تھے، یہ امت کے خوارج ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ مصر سے بھی کچھ بلوائی آئے تھے جی جی، اور کچھ دیگر ممالک سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کے ساتھ ہمارا پروگرام کا ہو گیا ہے، اور نعت بھی ہم نے سننی ہے، تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو نعت شریف کے لیے چلے جائیں، اور آپ اپنی طرف سے ناظرین کو یہ فرما دیں بھی اگر ٹائم پہ اس طرح کے اہم سوالات آ جائیں، اور یہ جو آپ سوال جواب ارشاد فرما رہے ہیں یہ اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی تھوڑا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے، خاص وقت ہوتا ہے پروگرام کا، تو بعض سوالات ایسے ہیں جو بڑی ایک لمبی بحث کے جو ہے نا متقاضی ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ عطاء المنان نے پیٹر برو سے سوالات کیے ہیں، تو یہ چھوڑے بھی نہیں جا سکتے، انصاف نہیں ہے کہ ایسی باتیں جو ختم نبوت کے قطعی عقیدہ کے بارے میں کی جائیں تو ان کا جواب نہ دیا جائے، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے ہمارے پاس، میں عطاء المنان کو یہ بھی کہوں گا کہ آج کے جو سوالات ان کے آئے ہیں اس کے بعد ہمیں والسلام علی من اتبع الہدی کہنا پڑے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ان کے جوابات کا تقاضا یا اس کا ذوق رکھتے ہوں تو وہ انکوائری سے میرا نمبر ذاتی بھی لے لیں، اور میں اس کے لیے حاضر ہوں کہ جتنے بھی حوالے وہ لینا چاہیں دینا چاہیں میں ان کی تسلی کرا دوں آفیر بھی، کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو تسلی ہی چاہیے تو اس کے لیے آپ آن ایری سوال کریں۔ میں اس پر میں دل پر ایک بہت پروگرام صابری صاحب نے ختم کرنے کا جیسا کہ پروگرام ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے موقع پر میں چونکہ نمائندگی جو ہوتی ہے وہ سرکار کے غلام کی حیثیت سے چوکیدارہ کر رہا ہوں میں نبوت اور ختم نبوت کا، تو میرے لیے بڑا بوجھ ہے اس کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انکوائری سے میرا نمبر حاصل کر لیں اور میں اس کا ایک ایک بات کے 10 جوابات آپ کو دینے کے لیے انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں۔ اس وقت ہم نعت کی طرف جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، اگلے پروگرام میں اس سوال پر ہم ضرور بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا عطاء المنان صاحب انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہمارا پروگرام اس سوال پہ ہی شروع ہوگا اور انشاءاللہ پھر آگے کارروائی جاری ہوگی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، قبلہ شاہ صاحب کا، محترم ناظرین کا، تمام امہ چینل